اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے تفسیر قرآن حصہ دوم۔ گزشتہ سے پیوستہ ہوتے چلیں، ہم ذکر کر رہے تھے جو قرآن کے ماخذ ہیں ان کی تفسیر کرنے کے جو طریقہ کار ہیں ان کے بارے میں۔ تو ہم 3 حصوں پر ڈسکشن کر چکے تھے، آج ہم چوتھے حصے کے اوپر ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا حصہ جو ہے تفسیر القرآن باقوال التابعین، ٹھیک ہے۔ واضح ہونا چاہیے کہ تابعین سے مراد تمام ہی تابعین نہیں ہے، بلکہ وہ حضرات تابعین جنہوں نے حضرات صحابہ کی صحبت اٹھائی ہو اور ان کی صحبت سے علمی استفادہ کیا ہو۔ اہل علم میں اس بات پر بھی اختلاف ہے کہ تفسیر قرآن کے بارے میں اقوال تابعین حجت ہیں یا نہیں۔ اس معاملے میں علامہ ابن کثیر نے بہت ہی معتدل بات لکھی ہے کہ اگر کوئی تابعی کسی صحابی سے تفسیر نقل کر رہے ہوں تو اس کا حکم صحابی کی تفسیر جیسا ہوگا، اور اگر خود تابعی اپنا قول بیان کریں تو دیکھا جائے گا کہ دوسرے کسی تابعی کا قول ان کے خلاف تو نہیں۔ اگر خلاف میں کوئی قول ہو تو پھر اس تابعی کے قول کو حجت نہیں قرار دیا جائے گا، بلکہ ایسی آیات کی تفسیر کے لیے قرآن کی دوسری آیتیں، احادیث نبویہ، آثار صحابہ اور لغت عرب جیسے دوسرے دلائل پہ غور کر کے فیصلہ کیا جائے گا۔ ہاں، اگر تابعین کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہو تو ان کی جو تفسیری اقوال کو بلا شبہ حجت اور واجب الاتباع قرار دیا جائے گا۔ جب تابعین کے اقوال پر تفسیر کی جا سکتی ہے تو ان کے کچھ نمونے بھی ذیل میں پیش کیے جاتے ہیں۔ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتی چلوں۔ پہلی مثال جو ہے سورہ توبہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ قدیم ہیں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے اور مدد کرنے والے اور جو ان کے پیرو ہیں نیکی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ راضی ہو ان سے اور وہ راضی ہوئے ان سے، اور اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے ان کے واسطے ایسے باغات کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں رہا کریں ان میں وہ ہمیشہ، یہی ہے بڑی کامیابی۔ یعنی کیا؟ اب اس آیت شریفہ میں حضرات صحابہ کے مختلف درجات فضیلت بیان کیے گئے ہیں، ایک سابقین اولین کا، دوسرے ان کے بعد والوں کا۔ اب سابقین اولین کون ہیں؟ ان میں مفسرین کے مختلف اقوال نقل کیے جاتے ہیں۔ کبار تابعین سعید بن المسیب، ابن سیرین اور قتادہ کا یہ قول ہے کہ اس سے مراد وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور عطا بن ابی رباح کا یہ قول ہے کہ سابقین اولین سے مراد بدر میں شریک ہونے والے صحابہ ہیں، اور شعبی نے فرمایا کہ وہ جو حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان میں شامل رہے۔ اس آیت میں تابعین کے مختلف اقوال سامنے آئے، مفسرین نے کسی قول کو رد نہیں کیا اور ان کے درمیان تطبیق دینے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری مثال کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ سے ہے، توبہ کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، اس کی حمد کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع میں جھکنے والے، سجدہ گزارنے والے، نیکی کی تلقین کرنے والے، برائی سے روکنے والے اور اللہ کی قائم کی ہوئی حدود کی حفاظت کرنے والے، اے پیغمبر ایسے مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ آیت میں ایک لفظ الصاحون آیا ہے جس کا مطلب جمہور مفسرین کے ہاں صائمون یعنی روزہ دار مراد ہے، اور عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ قرآن میں جہاں کہیں بھی صائمین کا لفظ آئے وہاں صائمین مراد ہے۔ اکرمہ جو کبار تابعین میں سے ہیں، انہوں نے کہا سیاحت کرنے والوں سے مراد طالب علم ہیں جو علم کی طلب میں ملکوں میں پھرتے ہیں۔ اس تفسیر کو مفسرین نے رد نہیں کیا ہے، اگرچہ اکرمہ اس تفسیر میں منفرد ہیں، یعنی بالکل ایک الگ سی بات لے کے آئے ہیں وہ نا۔ تیسری مثال کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، صدقات تو صرف غریبوں کے لیے ہیں، سورہ توبہ میں فرما رہا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے غنی اور فقیر کے درمیان فرق کو واضح کیا ہے۔ غنی اور سے متعلق امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ غنی وہ شخص ہے جس کے پاس اصلی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد بقدر نصاب زکوٰۃ مال باقی رہے۔ عام مفسرین نے امام ابو حنیفہ کے ذکر کردہ تعریف غنیوں کو اپنی تفاسیر میں بلا کسی نکیر کے ذکر فرمایا ہے۔ اس موضوع پر بھی بہت سی تفاسیر لکھی گئی ہیں، چنانچہ علامہ نیشا پوری کی تفسیر غرائب القرآن اور رغائب
فرقان قابل ذکر ہے، اور علامہ نصفی کی مدارک التنزیل بھی قابل ذکر ہے، اور علامہ آلوسی کی روح المعانی بھی ایک دقیق تفسیر ہے۔ نیز اردو تفاسیر میں مفتی محمد شفیع صاحب کی تفسیر معارف القرآن بھی ایک اہم تفسیر میں سے ایک ہے۔ اچھا، یہ ہماری جو تیسری مثال تھی۔ اب ہم جو ہے پانچویں ماخذ کی طرف جا رہے ہیں۔ پانچواں ماخذ ہمارا کیا ہے؟ پانچواں ماخذ جناب عالی ہمارا یہ ہے تفسیر القرآن بالانطاء العرب، یعنی پانچویں ہے تفسیر القرآن باللغت العرب نا۔ لغت عرب کو تفسیر کا ماخذ ماننے میں اگرچہ اہل علم کے ہاں اختلاف ہے، جیسے کہ امام محمد نے لغت عرب سے قرآن کی تفسیر کو مکروہ قرار دیا ہے، کیونکہ عربی زبان ایک وسیع زبان ہے اور بعض اوقات ایک لفظ کئی معنی پر مشتمل ہوتا ہے اور ایک جملے کے بھی متعدد اور کئی مفہوم ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے مواقع پر صرف لغت عرب کو بنیاد بنا کر ان میں سے کوئی ایک مفہوم متعین کرنا تفسیر میں مغالطے کا سبب بن سکتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو مکروہ بھی کہا گیا ہے۔ مگر محققین کا کہنا ہے کہ مغالطہ اسی وقت ہوتا ہے جب لغت کی کثیر الاستعمال معنی کو چھوڑ کر انتہائی قلیل الاستعمال معنی مراد لیے جائیں۔ اس لیے ایسی جگہ جہاں قرآن و سنت و آثار صحابہ و تابعین میں سے کوئی صراحت نہ ملے تو آیت کی تفسیر لغت عرب کے عام محاورات جن کا چلچلا ہو کے مطابق کی جائیں گی۔ پہلی مثال، ایک مرتبہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق نے صحابہ کرام سے درج ذیل آیات کے معنی دریافت کیے یا انہیں اس طرح گرفت میں لے کر وہ دھیرے دھیرے گھٹتے چلے جائیں۔ سورہ نحل۔ یہ سن کر قبیلہ بنو حزیل کیا ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ ہماری زبان میں تخوف کمی اور نقصان کو کہتے ہیں۔ امیر المومنین عمر نے پوچھا، عربی اشعار میں یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوا؟ اس نے کہا جی ہاں، اور فوراً یہ شعر پڑھ دیا۔ ترجمہ، کجاوہ کی رسی، کجاوا مطلب اونٹ کو کہتے ہیں نا، کجاوے کی رسی اونٹنی کے کوہان کے بال کو کم کرتی ہے۔ کجاوا یعنی اونٹ کے اوپر جو ہم وہ رکھتے ہیں نا، کیا کہنا چاہیے، جب کپڑا اور آپ چیزیں رکھتے ہیں جس سے بیٹھا جائے، نرم سا اس کا اوپر جو رکھا جاتا ہے تاکہ آپ کو اس کی ہڈیاں نہ چبھیں، ٹھیک ہے۔ کجاوے کی رسی اونٹنی کے کوہان کے بال کو کم کرتی رہتی ہے، جیسا کہ لوہا کشتی کی لکڑی کو کم کرتا رہتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا، اپنے دیوان کو تھامے رکھو۔ صحابہ نے عرض کیا، دیوان سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہلی شاعری، اس میں قرآن کی تفسیر اور تمہاری زبان کے معنی موجود ہیں۔ دوسری مثال کیا ہے؟ علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ ابن عباس صحن کعبہ میں جو ہے تشریف فرما تھے۔ سوال کرنے والوں کو ایک ہجوم تھا۔ دو آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم آپ سے تفسیر قرآن کے متعلق کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ ابن عباس نے فرمایا، دل کھول کر پوچھیے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ اس آیت باری تعالیٰ کی تفسیر بتائیں۔ دائیں بائیں حلقے باندھے ہوں گے۔ تو سورہ المعارج سے ہے یہ۔ ابن عباس نے فرمایا، الزین کے معنی ہیں ساتھیوں کے حلقے۔ انہوں نے پھر سوال کیا کہ کیا اہل عرب اس معنی سے واقف ہیں؟ ابن عباس نے فرمایا، جی ہاں۔ پھر آپ نے عبید بن الابرس کا شعر پڑھا، او لوگ اس کی طرف بھاگتے ہوئے آتے ہیں، اس کے ممبر کے گرد حلقہ باندھ لیتے ہیں۔ دیکھیے یہاں ابن عباس نے آیت بالا کی تفسیر لغت عرب کی مدد سے کی ہے۔ پھر تیسری مثال، اسی صاحب نے آپ سے درج ذیل آیت کی تفسیر دریافت کی اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ المائدہ۔ ابن عباس نے فرمایا کہ وسیلہ حاجت اور ضرورت کو کہتے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ اہل عرب اس معنی سے واقف ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے انترات نامی شاعر کا شعر نہیں سنا ہے؟ پھر شعر پڑھا۔ اس شعر میں وسیلے کا لفظ حاجت و ضرورت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ ابن عباس نے آیت بالا کی تفسیر لغت عرب سے کی ہے۔ اس نقطۂ نظر سے بہت سی تفاسیر لکھی گئی ہیں، اور ان میں تفسیر خازن، جس کا اصل نام الباب التاویل فی معنی التنزیل، السراج المنیر فی الاعنتہ علی معرفتہ، بعض معنی کلام ربنا الحکیم الخبیر،
للخطیب شربینی قابل ذکر ہیں۔ یہ ساری جو ہیں تفاسیر کے نام ہیں، اتنے ٹف ہیں اس لیے کہہ رہی ہوں ان کو میرے بولنے کے بجائے پڑھ بھی لیجیے گا۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو میری ٹنگ پہ بھی ٹوئسٹ ہو رہے ہیں، ٹنگ ٹوئسٹر کی طرح ہوئے ہیں میرے لیے بھی، لیکن سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے اور آپ کے لیے آسان فہم بنانے کے لیے اس کو میں نے لکھ کے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ چھٹا ماخذ تفسیر القرآن بعقل سلیم۔ عقل سلیم جس کی اہمیت و ضرورت سے کسی کو انکار نہیں، دنیا کے ہر کام میں اس کی اہمیت ہوتی ہے، اور پچھلے ماخذ سے فائدہ اٹھانا بغیر عقل سلیم کے معتبر نہیں۔ اس ماخذ کو علیحدہ لکھنے کی ضرورت محض اس لیے پڑتی ہے کہ قرآن کریم کے معرف و مسائل اسرار و رموز یقیناً ایک بحر بے کرا ہیں، اور پچھلے ماخذ سے ان کو ایک حد تک سمجھا جا سکتا ہے، لیکن کسی نے بھی یہ کہنے کی ضرورت نہیں کی کہ قرآن کریم کے اسرار و معارف کی انتہا ہو گئی اور مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رہی۔ یہ بات خود قرآن کریم کی صریح آیتوں کے خلاف ہوگی۔ فرمان خداوندی ہے، کہہ دو اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر روشنائی بن جائے تو میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی کہ اس پہلے سمندر ختم ہو چکا ہوگا، چاہے اس سمندر کی کمی پوری کرنے کے لیے ہم ویسا ہی ایک سمندر کیوں نہ دوبارہ لے آئیں، یعنی دوبارہ لے آئیں، ویسا ہی بنا دیں۔ سورہ کہف۔ گویا اس آیت کی وضاحت ہے کہ ساری مخلوق مل کر بھی کلمات الہی کا احاطہ کرنا چاہے تو ممکن نہیں، سارا سامان تسوید ختم ہو جائے گا اور لامتناہی کسی طرح بھی متناہیوں کی گرفت میں نہ آ سکے گا۔ متناہی صفات والے لامتناہی صفات والی ہستی کو کیوں کر اپنی گرفت میں لا سکتے ہیں، اور یقیناً قرآن کریم میں صفات باری میں سے ایک ہے، لہٰذا عقل سلیم کے ذریعے ان حقائق اور اسرار پر فکر و غور کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے اور کھلا رہے گا۔ جس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے عقل و علم و عقل اور خشیع و تقوی اور رجوع اللہ کی طرف صفات سے مالا مال کیا ہے، وہ تدبیر کے ذریعے نئے نئے حقائق تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ چنانچہ ہر دور کے مفسرین کی تفسیریں اس بات کی واضح دلیل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ابن عباس کے لیے تھی، ترجمہ اے اللہ ان کو تعویل یعنی تفسیر قرآن اور دین کی سمجھ عطا فرما، یہ دعا بھی اشارہ کرتی ہے کہ اس باب میں راہیں کھلی ہیں۔ البتہ اہل علم نے اس معاملے میں یہ اصول ضرور بتلایا ہے کہ عقل سلیم کے ذریعے مستنبط ہونے والے وہی مسائل اور معارف معتبر ہوں گے جو سابق ماخذ سے متصادم نہ ہوں، یعنی ان سے ٹکراتے ہوں۔ اصول شریعہ کے خلاف کوئی نقطہ آفرینی کی جائے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی۔ ہم کو ایمان رکھنا چاہیے کہ کل کائنات خدا کی بنائی ہوئی ہے اور اس کے قبضہ قدرت میں ہے، لہٰذا قرآن کریم کی بعض آیتوں سے اگر کوئی ڈاکٹر یا سائنسدان معلومات کو اخذ کرتا ہے اور وہ معلومات مذکورہ اصولوں سے متصادم نہ ہوں تو ایسی تفسیر بھی قابل اعتبار ہوگی۔ اب اس کی مثالیں کیا ہیں؟ اس کی بھی تین مثالیں ہیں۔ پہلی مثال کیا ہے؟ پہلی مثال سارے آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے، اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہے لڑکے دیتا ہے، یا پھر ان کو ملا کر لڑکے بھی دیتا ہے اور لڑکیاں بھی، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ یقیناً وہ علم کا بھی مالک ہے اور قدرت کا بھی مالک ہے۔ سورہ شورى میں بعض لوگوں کو کہنا ہے اس آیت میں خنثی ایسے شخص جو نہ مرد ہو نہ عورت کا تذکرہ نہیں ہے، اور اس سے نتیجہ نکالا ہے کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، لیکن ابن عربی نے اس کا جواب دیا ہے کہ ایسا کہنا عقل کے خلاف ہے، اس لیے کہ اللہ نے آیت کے ابتدائی میں فرما دیا کہ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، لہٰذا اس میں خنثی بھی شامل ہوں گے۔ دوسری مثال، موسیٰ جب کوہ طور پر 30 دن کے لیے تشریف لے گئے تو انہیں 40 یوم تک وہاں رہنا پڑا تھا، اور ان کے غائبانہ ان کے قوم نے بچڑے کی پرستش شروع کر دی تھی۔ اس واقعے سے متعلق ایک حصہ کو قرآن پاک نے یوں بیان کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد زیورات سے ایک بچڑا بنا لیا۔ سورہ اعراف۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ تستری لکھتے ہیں کہ بچڑے سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کی محبت میں گرفتار ہو کر انسان اللہ سے منہ موڑ لے، مثلاً اہل و اولاد اور مال وغیرہ۔ انسان تمام خواہشات کو ختم کر دے، جس طرح بچڑے کے پجاری اس سے اسی حالت میں چھٹکارا پا سکتے ہیں جب وہ اپنی جانوں کو تلف کر دیں۔ یہ تفسیر بھی عقل سلیم کی روشنی میں کی جانے والی تفسیر کے قبیل سے ہے، اور یہ اصول شریعہ کے مخالف بھی نہیں ہے۔ اب اس کی تیسری مثال کیا ہے؟ قرآن کریم نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ قرآن پاک میں یوں ہے کہ اور اس کے عوض ہم نے ایک بڑا جانور دے دیا، الصفات، سورہ صفات۔ اس کی تفسیر میں علامہ تستری لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ جو خداوند کریم کی شریعت اور رضا کے لیے اپنے بیٹے سے محبت کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آزمائشی طور پر ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ منشاء خداوندی دراصل یہ نہ تھی کہ ابراہیم بیٹے کو ذبح کر ڈالیں، بلکہ مقصود یہ تھا کہ غیر اللہ کی محبت کو دل سے نکال دیا جائے۔ جب یہ بات پوری ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی عادت سے باز آ گئے تو اسماعیل کے عوض ذبح عظیم التا ہوئی۔ یہ تفسیر بھی اسی قبیل سے ہے، جو ہے اصول شریعہ کے معارض بھی نہیں ہے، اس لیے اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس عنوان پر تفسیریں بھی لکھی گئی ہیں۔ علامہ ابو السودکی اور ارشاد العقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریم اور تفسیر التستری قابل ذکر ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے تفسیر کے لیے ضروری علوم۔ قرآن کریم کی آیات دو قسم کی، ایک تو وہ آیتیں جن میں عام نصیحت کی جاتی ہے، جنت و دوزخ کا تذکرہ ہے، فکر آخرت پیدا کرنے والی باتیں وغیرہ، جن کو ہر عربی دان شخص سمجھ سکتا ہے، بلکہ مستند ترجمے کی مدد سے اپنی مادری زبان میں بھی ان آیات کو سمجھ سکتا ہے۔ ان آیات کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور حقیقت ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا، اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ القمر، سورہ قمر۔ دوسری قسم کی آیتیں وہ ہیں جو احکام و قوانین، عقائد اور علمی مضامین پر مشتمل ہیں۔ اس قسم کی آیتوں کو پوری طرح سمجھنے اور ان سے احکام و مسائل مستنبط کرنے کے لیے علم تفسیر کا جاننا ضروری ہے۔ صرف عربی زبان کا سمجھنا اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ صحابہ کرام اہل عرب ہونے کی وجہ سے کے باوجود ایسی آیتوں کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کرتے تھے۔ یہاں سمجھنے کے لیے ایک مثال پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ روزوں سے متعلق جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ سفید اور سیاہ دھاگے میں تمہیں فرق معلوم ہونے لگے، سورہ بقرہ۔ اس آیت کو سننے کے بعد عدی بن حاتم رضی اللہ نے سفید اور سیاہ دھاگے اپنے تکیے کے نیچے رکھنے شروع کر دیے تاکہ جب دونوں ایک دوسرے سے ممتاز ہونے لگے تو اس سے وہ اپنے روزے کی ابتدا کر لیا کریں۔ اسی طرح جو ہے روزے کی ابتدا کر لیں۔ اور اسی طرح ایک روایت میں سہل بن سعد کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جنہوں نے روزے کی نیت کی ہوئی تھی وہ اپنے دونوں پاؤں سفید اور سیاہ دھاگے باندھ رہتے اور برابر سحری کھاتے رہتے یہاں تک کہ وہ دونوں دھاگے آپس میں ممتاز نہ ہو جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا کہ یہاں سفید اور سیاہ دھاگے سے مراد دن کی سفیدی اور شب کی روشنی، شب کی جو سیاہی ہے وہ ہے۔ الغرض قرآن کریم کی تفسیر کرنے کے لیے علم تفسیر کا جاننا ضروری ہے۔ کسی بھی آیت کی تفسیر اپنی رائے سے کرنے والا غلطی پر ہے، خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کے لیے مستند تفاسیر کا مطالعہ کرنا چاہیے اور علماء سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اس مضمون کے آخر میں مستند اردو تفاسیر کے نام ذکر کیے گئے ہیں۔ درج ذیل احادیث میں تفسیر قرآن کی باریکی کا اندازہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو اوپر بیان کی گئی ہے حدیث، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے تفصیل بالرائے کا حکم۔ اب کیا ہے یہ جی تفسیر بالرائے کیا حکم؟ جو شخص قرآن کریم میں بغیر علم کے گفتگو کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جو شخص قرآن کریم کے معاملے میں محض اپنی رائے سے گفتگو کرے اور اس میں کوئی صحیح بات بھی کہہ دے تب بھی اس نے غلطی کی۔ علامہ ماوردی فرماتے ہیں کہ بعض غلو پسند لوگوں نے اس حدیث سے یہ مطلب سمجھا کہ قرآن کریم کے بارے میں کوئی بات فکر و رائے کی بنیاد پر کہنا جائز نہیں، یہاں تک کہ اجتہاد کے ذریعے قرآن کریم سے ایسے معنی بھی مستنبط نہیں کیے جا سکتے جو اصول شریعہ کے مطابق ہوں۔ لیکن یہ خیال درست نہیں، کیونکہ خود قرآن کریم نے تدبر اور استنباط کو جا بجا مستحسن قرار دیا ہے۔ اگر فکر و تدبر پر بالکل پابندی دیکھ لیں آپ لوگوں کے لیے کس قدر کشت اٹھانا پڑتا ہے، کنٹینیوسلی پوری رات یہ آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کر رہی ہوں۔ آواز سے بھی اندازہ ہو گیا ہوگا اب تھکن محسوس ہونے لگی ہے، اور اب اللہ پاک کی کال بھی آ گئی ہے مجھے، تو نماز کے لیے بھی روانہ ہونا ہے۔ اس سے پہلے یہ اختتام کی جانب اس کو لے چلتے ہیں جلدی جلدی۔
اصول شریعہ کے مطابق ہو، لیکن یہ خیال درست نہیں، کیونکہ خود قرآن کریم نے تدبر استنباط کو جا بجا مستحسن قرار دیا ہے۔ اگر فکر و تدبر پر بالکل پابندی لگا دی جائے تو قرآن و سنت سے شرعی احکام و قوانین مستنبط کرنے کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا۔ لہٰذا اس حدیث کا مطلب ہر قسم کی رائے پر پابندی لگانا نہیں ہے۔ چنانچہ اس بات پر جمہور علماء متفق ہیں کہ خود قرآن و سنت کے دوسرے دلائل کی روشنی میں اس حدیث کا منشا یہ ہرگز نہیں ہے کہ معاملے میں غور و فکر اور عقل و رائے کا بالکل استعمال نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کا اصل منشا یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کے لیے جو اصول اجماعی طور پر مسلم اور طے شدہ ہیں، ان کو نظر انداز کر کے جو تفسیر محض رائے کی بنیاد پر کی جائے وہ ناجائز ہوگی، اور اگر اس طرح تفسیر کے معاملے میں دخل دے کر کوئی شخص اتفاقاً کسی صحیح نتیجے پر پہنچ جائے تو وہ خطا کار ہے۔ اب اصولی تفسیر کو نظر انداز کرنے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً جو شخص تفسیر قرآن کے بارے میں گفتگو کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، وہ محض اپنی رائے کے بلبوتے پر تفسیر شروع کر دے۔ کسی آیت کی کوئی تفسیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ و تابعین سے ثابت ہو اور وہ اسے نظر انداز کر کے محض اپنی عقل سے کوئی معنی بیان کرنے لگے۔ جن آیات میں صحابہ کرام و تابعین سے کوئی صریح تفسیر منقول نہیں، ان میں لغت اور زبان و ادب کے اصولوں کو پامال کر کے کوئی تشریح بیان کر دے۔ اور کیا ہے جی چوتھا کہ قرآن و سنت سے براہ راست احکام و قوانین مستنبط کرنے کے لیے اجتہاد کی اہلیت نہ رکھتا ہو، پھر بھی اجتہاد شروع کر دے۔ اور پانچواں ہے قرآن کریم کی متشابہ آیات جن کے بارے میں قرآن نے خود کہہ دیا ہے کہ ان کے 100% صحیح مراد سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، ان کے جزم و وثوق کے ساتھ کوئی تفسیر بیان کرے اور اس پہ مصر ہو، مطلب ضد کرے، قرآن کریم کی ایسی تفسیر بیان کرے جس سے اسلام کے دوسرے اجماعی طور پر مسلم اور طے شدہ عقائد یا احکام مجروح ہوتے ہوں۔ تفسیر کے معاملے میں جہاں عقل و فکر کا استعمال جائز ہے، وہاں کسی قطعی دلیل کے بغیر اپنی ذاتی رائے کو یقینی طور پر درست اور دوسرے مجتہدین کی آراء کو یقینی طور پر باطل قرار دے۔ یہ تمام صورتیں اس تفسیر بالرائے کی ہیں جن سے مذکور بالا حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس دوسری حدیث میں ان تمام صورتوں کو اس مختصر جملے میں سمیٹ دیا گیا ہے: جو شخص قرآن کریم کے معاملے میں علم کے بغیر کوئی بات کہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ ترمذی کی تفسیر میں موجود ہے، حدیث نمبر 2874 ہے۔ البتہ تفسیر کے اصولوں اور اسلام کے اجماعی طور پر طے شدہ جو ضوابط ہیں ان کی پابندی کرتے ہوئے اگر تفسیر میں کسی ایسی رائے کا اظہار کیا جائے جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو تو وہ حدیث کی وعید میں داخل نہیں ہے۔ البتہ اس قسم کے اظہار رائے بھی قرآن و سنت کے وسیع و عمیق علم اور اسلامی علوم میں مہارت کے بغیر ممکن نہیں، اور علماء نے اس کے لیے بھی کچھ کارآمد اصول مقرر فرمائے جو اصول فقہ اور اصول تفسیر میں تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ ان کا ایک نہایت مفید خلاصہ علامہ بدرالدین زرکشی نے اپنی کتاب البرہان فی علوم القرآن کی 941 میں بالخصوص اقسام و تفسیر کے زیر عنوان بیان فرمایا ہے۔ یہ پوری بحث ان کی صفحہ نمبر 164 سے 170 پہ موجود ہے۔ یہ پوری بحث نہایت قابل قدر ہے، لیکن چونکہ عربی زبان و علوم کی مہارت کے بغیر اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، اس لیے اس کا ترجمہ یہاں نقل کرنا بے فائدہ ہے۔ جو عربی دان حضرات چاہیں وہاں، یعنی میں نے اس لیے صفحہ نمبر بھی بتایا، کتاب بھی بتائی ہے، مفسر بھی بتایا، آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ اگر آپ کو ہارڈ کاپی نہیں ملے گی تو انٹرنیٹ پہ ضرور مل جائے گا۔ صاحب کا تمام تفصیل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ تفسیر قرآن مجید کے لیے کچھ ضروری علوم ہوتے ہیں جن کے بغیر تفسیر کرنا ایسا ہے جیسے بغیر آلات کے صنائی کرنا، کہ جیسے کوئی بھی فن بغیر آلات ضروریہ کے نہیں آتا۔ ایسے ہی ہر علم کا بھی یہی معاملہ ہے۔ چنانچہ مفسرین اور اہل علم نے ضروری علوم کی تفصیل یوں بتلائی ہے: علم لغت، اب یہ چیز تھوڑا غور کریے گا، ٹھیک ہے؟ علم لغت، صرف و نحو، معنی بیان، بدیع، عربی ادب، علم کلام، منطق، حکمت و فلسفہ، علم عقائد، علم تفسیر، پھر اس میں درجات اہل علم کے ہاں مانے گئے۔ چنانچہ ابتدائی لغت و صرف و نحو
ادب یہ عربی زبان سیکھنے اور اس کی باریکیوں کو جاننے کے لیے، کیونکہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے، نیز معنی، بیان و بعید وغیرہ اس کی رعنائیوں کو سمجھنے کے لیے، اور منطق، حکمت و فلسفے کا کلام دوسری زبانوں سے مستعار علوم کے ذریعے جو گمراہیاں آ سکتی ہیں اس کے دفع کے لیے۔ پھر علم تفسیر کے اندر جو ہے کئی تفصیلات بتائی گئی ہیں، مثلاً وحی اور اس کی ضرورت کو سمجھنا، پھر وحی کی اقسام، مثلاً وحی قلبی، وحی ملکی، پھر وحی کی مختلف شکلیں جیسے سلاسلۃ الجرس اور فرشتے کا انسانی شکل میں آنا، رویائے صادقہ، نفس فی الروح، پھر وحی متلو، دیکھیں ایک وحی متلو ہے وغیرہ متلو، مطلب غیر مطلوع، جو غیر مطلوع، پھر قرآن کریم کے نزول کے متعلق تفصیلات اور صورتوں کی تدوین مکی و مدنی ہونے کے اعتبار سے، نیز بعض مدنی صورتوں میں مکی آیتیں اور بعض مکی صورتوں میں مدنی آیتیں کون سی ہیں، ان کا استقصاء یعنی بھرپور کوشش، پھر قرآن کریم 7 حروف پر نازل ہونے کا کیا مطلب ہے، پھر ناسخ و منسوخ آیتوں کی تفصیل، 7 احراف سے کیا مراد ہے، اور حفاظت قرآن اور جمع قرآن کی تفصیلات، پھر اس کے اندر دیے ہوئے علامات وقف کی تفصیلات، اور اسی میں پاروں کی تقسیم اور اس کے اعراب و حرکات سے متعلق تفصیلات، پھر قرآن کریم میں جو مضامین ذکر کیے گئے ہیں، مثلاً عقائد، واقعات اور ایام اللہ و انعام اللہ، پھر آیات مقطعات، متشابہات و محکمات وغیرہ کی تفصیلات۔ بہرحال یہ تو چند ضروری علوم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ان کی تفصیل میں جائیں تو بہت وقت لگ جاتا ہے۔ اب کیا ہے، آپ کے سامنے کچھ اہم مفسرین کے ناموں کا جو ہے ذکر کرتی چلوں تاکہ آپ کی آسانی ہو جائے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ لیکچر کچھ لمبا ہوتا جا رہا ہے، تو ایسا ہی ہے، اس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اہم مفسرین کے نام، تاریخ آپ کو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ بیان فرماؤں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔